الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفن الاول علم المعانی کے ہم نے احوال الاسناد الخبری، احوال المسند الیہ، احوال المسند، احوال متعلقات فعل، یہ 4 بیان پڑھ لیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قصر، پھر انشاء آئے گا، پھر وصل و فصل آئے گا، پھر ایجاد، اطناب، مساوات آئے گا۔ اس طرح سے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے۔ تو آج 5واں گویا کہ بیان کر رہے ہیں قصر کا۔ اور قصر کسے کہتے ہیں؟ قصر تو اصل ہوتا ہے، اس کا معنی تخصیص شیء بشیء، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ کسی طریقے سے، مخصوص طریقے سے خاص کر دینا، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ کسی مخصوص طریقے سے خاص کر دینا۔ اب قصر کی 2 قسمیں بنتی ہیں، قصر حقیقی اور قصر غیر حقیقی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں بنتی ہیں، قصر حقیقی، قصر غیر حقیقی۔ اب قصر حقیقی قصر الموصوف علی الصفت، ایک ہو گئی، قصر الموصوف علی الصفت، قصر الصفت علی الموصوف، 2 ہو گئی۔ اور قصر غیر حقیقی میں بھی یہاں یہی، قصر الموصوف علی الصفت، قصر الصفت علی الموصوف، میں آیا نہیں؟ تو یہاں 2 قسمیں، قصر حقیقی اور غیر حقیقی۔ فرماتے ہیں وقصر القصر حقیقی وغیر حقیقی وکل منہما نوعان، اور ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں ہیں، قصر الموصوف علی الصفت، یعنی موصوف کا قصر کر دینا صفت پر۔ جب کہیں گے کہ موصوف کا قصر کر دینا صفت پر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موصوف جو ہے اس صفت سے دوسری صفت کے علاوہ تجاوز نہ کرے، گویا کہ اس کے اندر ایک ہی صفت ٹھہر جائے، دوسری صفت نہ پائی جائیں۔ اس کو کہیں گے قصر الموصوف، موصوف کو حصر کر دیا گیا ایک صفت پر۔ اور دوسری اسی کی جو ہے قصر حقیقی کی دوسری جو ہے وہ قصر الصفت علی الموصوف، قصر الصفت علی الموصوف۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صفت اس موصوف سے دوسرے موصوف کی طرف نہ جائیں۔ ایک صفت ہم نے ٹھہرائی زید کے اندر، تو اب وہ زید پر ہی رہے، غیر پر نہ جائے، اس کو کہیں گے قصر الصفت۔ اور قصر الموصوف علی الصفت کب کہیں گے؟ جب موصوف کا ایک صفت پر قیام کر دیا جائے، کہا جائے کہ زید کاتب ہے، قصر الموصوف ما زید الا کاتب، زید نہیں ہے مگر کاتب، یہ ہو گیا قصر الموصوف علی الصفت۔ اب دوسری نہیں گئی ہے، دوسری نہیں ہے، تو یہ ہو گیا قصر الموصوف علی الصفت۔ اور قصر الصفت علی الموصوف ما کاتب الا زید، کاتب نہیں مگر زید، تو قصر الصفت علی الموصوف، یعنی ادھر پلٹ دیں گے تو صفت پہلے آ جائے گی، یعنی صفت کا لفظ لائیں پہلے تو قصر الصفت علی الموصوف ہوتی ہے، اور پہلے موصوف کا ذکر کر دیں تو قصر الموصوف علی الصفت۔ ہاں، حقیقی کی یہ 2 قسمیں ہوئیں، حقیقی کی یہ 2 قسمیں ہوئیں، قصر الموصوف علی الصفت اور قصر الصفت علی الموصوف۔ غیر حقیقی کا آگے آ رہا ہے۔ حقیقی کہیں گے، دیکھیں حقیقی جو ہوتا ہے کہ تخصیص حقیقت کے اعتبار سے، اس طور سے کہ وہ شے اول جس کا قصر کیا گیا ہے کہ وہ شے ثانی کی طرف تجاوز نہ کرے، شے اول جس کا قصر کیا گیا اس پر وہ کسی دوسرے کی طرف بالکل بھی نہ کرے۔ اور غیر حقیقی وہ صرف اضافی ہوتی ہے، اضافی ہوتی ہے کہ وہ تخصیص اضافت کے اعتبار سے ہو کسی شے کی طرف، اس طور پر کہ وہ دوسری شے کی طرف تجاوز نہ کرے اگرچہ وہ کسی اور کی طرف تجاوز کر جائیں، اضافی ہوتی ہے اضافت کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر ہر ایک کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اب بنائیں قصر الموصوف علی الصفت، قصر الصفت علی الموصوف۔ والمراد بالمعنویہ للنعت، اور مراد جو ہے معنویت سے، یہ مراد کیا ہے؟ معنویت، معنویت مراد ہے، یعنی وہ معنی مراد ہے جو صفت کے ساتھ قائم ہوتا ہے، نہ کہ خبر، نہ کہ وہ نحوی صفت۔ لنعت النحوی
خاص طور سے نحوی صفت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ معنی قائم ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہے. یعنی باب قصر میں جہاں پر بھی صفت بولا جائے گا، صفت سے مراد وہ صفت ہے، وہ صفت معنویہ جو غیر کے ساتھ قائم ہے، جیسے زید کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ وہ صفت جو موصوف والی ہوتی ہے. صحیح ہے، دونوں فرق ہوا نہیں. ہاں، جیسے موصوف صفت والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک معنی جو کسی کے ساتھ قائم ہے. زید جمیل، جمیل ہے تو یہ جمیل جو صفت ہونا یہ قائم اس کے ساتھ یہاں. ہاں، والاول من الحقیقی، اول حقیقی میں سے، یعنی اول کون سا تھا؟ قصر الموصوف من القصر الحقیقی. قصر حقیقی میں سے قصر الموصوف علی الصفت. قصر حقیقی میں سے قصر الموصوف علی الصفت کی مثال ہوگی ما زید الا کاتب، زید ہی کاتب ہے، زید ہی کاتب ہے. اذا ارید انه لا يتصف بغیرها، جبکہ یہ ارادہ کیا جائے کہ زید جو ہے اس کتابت کے علاوہ کسی دوسری صفت سے متصف نہیں. جبکہ یہ ارادہ کیا جائے کہ زید کتابت کے علاوہ کسی دوسری صفت سے متصف نہیں. کہہ رہے ہیں وَهُوَ لَا يَكَادُ يُوجَدُ، لیکن یہ ایسی بہت کم پائی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا پایا جانا نہیں ہوتا، بہت کم پائی جاتی ہے. کیوں؟ یہ جو ہے بالکل وجود اس کا جو ہوتا ہے بالکل وجود کے قریب نہیں ہوتی ہے ایسی صفت. کیوں؟ لِتَعَذُّرِ الْإِحَاطَةِ بِصِفَاتِ الشَّيْءِ، کیونکہ کسی شے کی تمام صفاتوں کا احاطہ کرنا متعذر ہے. اب کیسے جان سکتے ہیں اس کے اندر صرف کتابت ہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی شے کی تمام صفتوں کا احاطہ کرنا متعذر ہے. کیونکہ احاطہ کسی شے کی تمام صفتوں کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک صفت کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے اور دوسرے تمام سے بالکلیہ اس کی نفی کر دی جائے. لہذا یہ قسم کیا ہے؟ تقریباً وجود کے نہ ہونے کے قریب ہے. کیا ہے؟ اس طرح کا کہنا قصر الموصوف علی صفت، جبکہ ارادہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ دوسری سے متصف نہیں ہوتا ہے. والثانی کثیر، اور دوسری والی زیادہ پائی جاتی ہے. کون سی؟ قصر الصفتی علی الموصوف. یہ کثرت سے پائی جاتی ہے کہ ایک صفت کا قصر کر دینا موصوف پر. کہہ رہے ہیں صفت قصر کر دینا، جیسے ما فی الدار الا زید، گھر میں زید ہی ہے، گھر میں زید ہی ہے. یعنی یہ پائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ابھی کمرے میں داخل کر دیا جائے کسی کو تو لفظ بول دیں جا کر کے، گھر میں کمرے میں یہی ہے. ما فی الحجرۃ الا خالد، حجرے میں جو ہے وہ صرف خالد ہی، تو یہاں ہو گئی. تو اب کہتے ہیں کہ یہ علی جو ہے یعنی کیا کر دیا گیا؟ دار کا مقصور کر دیا گیا زید پر، اس طور پر کہ غیر کی طرف تجاوز نہیں بالکل بھی. تو کہہ رہے ہیں یہ کثرت سے پائی جاتی ہے. وقد یقصد به المبالغہ، اور کبھی اس کے ذریعے سے، کون سی؟ نوع ثانی کے ذریعے، یعنی قصر الصفت علی الموصوف کے ذریعے سے مبالغے کا قصد کیا جاتا ہے لعدم الاعتداد بغیر المذکور، کیونکہ بالکل لائق شمار یعنی لا شمار نہ کرتے ہوئے مبالغے کا قصد کیا جاتا ہے. کیوں؟ یعنی وہ صفت جو دوسروں میں قائم ہے ان میں شمار نہ کرتے ہوئے، موصوف کے علاوہ، بغیر الموصوف، موصوف کے علاوہ دوسروں میں جتنوں میں بھی پائی جاتی ہے نا، تو ان کے علاوہ میں سوچتے ہیں ارے ہے ان کے اندر، لیکن بالکل نہ ہونے کے قریب ہے. کیا ہے؟ نہ ہونے کے قریب ہے، درجہ کمال میں پہنچنے کے قریب نہیں ہے. جیسے کہ عالم جو ہے شہر میں بہت سارے پائے جا رہے ہیں. اب مبالغہ کریں صفت علم میں زید کے اندر اور یہ کہا جائے لا عالم فی البلد الا زید، شہر میں صرف عالم زید ہی ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں قاضی القضاۃ، قاضی ہیں شہر کے، تو اب ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ دیے بہت مفتی اعظم ہے، تو ان کو کہہ دیے کہ شہر میں صرف مفتی ایک ہی ہیں، حالانکہ دوسرے بھی تھے، لیکن جو منصب جو ان کو تھا اس مسند افتاء اور سارے فرائض دینا انجام وہ یہی کرتے تھے، تو ان کے طرف قصد کر دیا. تو اس کے ذریعے سے مبالغے کا قصد کیا جاتا ہے کہ لائق شمار نہ کرتے ہوئے مذکور یعنی موصوف کے علاوہ کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ لا بلد لا عالم فی البلد. دیکھیے صفت ہو گئی، صفت کا قصر کر دیا گیا کس پر؟ زید پر. والاول من غیر الحقیقی،
اب غیر حقیقی میں سے جو اول ہے کیا ہے؟ قصر الموصوف علی الصفت اور قصر الصفت علی الموصوف. کہتے ہیں والاول من الغیر الحقیقی تخصیص امر بصفت دون اخری. اس کو کہتے ہیں قصر غیر حقیقی پہلی قسم، یعنی قصر الموصوف علی الصفت. یہ کہ یعنی اس کو پہلے یہ سمجھے کسی کے متعلق یہ بتایا جائے کہ اس میں یہ وصف پایا جاتا ہے اور یہ وصف نہیں پایا جاتا، یا اس صفت کے بجائے یہ صفت پائی جاتی. کسی نے جو دوسری ثابت کرنا چاہی تھی، جیسے کہا تھا کہ زید کاتب ہے، تو آپ کہیں گے کاتب نہیں وہ شاعر ہے، تو اس کو کہتے ہیں قصر غیر حقیقی. صحیح ہے؟ تو قصر غیر حقیقی میں سے کیا ہے؟ ایک امر کو خاص کر دینا، یعنی موصوف کو خاص کر دینا ایک صفت کے ساتھ، دونا صفت اخری. امر سے مراد موصوف لیں، یعنی ایک موصوف کو خاص کر دینا بے صفت، ایک صفت کے ساتھ، دونا اخری، نہ کہ دوسرے کے ساتھ. یا اب کہہ دیں او مکانہ، یا اب مکانہ کا تعلق کریں گے تو کہیں گے ایک صفت کی جگہ دوسری صفت لے آنا، یعنی جو جس نے ثابت کرنا چاہی تھی، ہاں، ایک موصوف کو خاص کر دینا ایک صفت کے ساتھ نہ کہ دوسری کے ساتھ. او مکانہ، یا ایک صفت کی جگہ دوسری صفت لے آنا. یہ کیا ہوئی؟ ایک ہی قسم ہوئی، ابھی یہ کسر ہوئی. دوسری قسم ہے تخصیص صفت بامر اخری. اس کو اب کر لیں، ایک صفت کو خاص کر دینا ایک موصوف کے ساتھ، دون آخر. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ایک صفت کو خاص کر دینا، صفت کتابت کو خاص کر دینا زاہد کے ساتھ، نہ کہ صفت شاعر کو. صحیح ہے نہیں؟ ایک صفت کو خاص کر دینا ایک موصوف کے ساتھ، نہ کہ دوسرے، دون امری سے دون آخر، نہ کہ دوسرے کے ساتھ. دون آخر یعنی تجاوز کرتے ہوئے دوسرے تجاوز چل جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ صفت کتابت صرف زاہد میں پائی جاتی ہے، خالد میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو کہیں گے کہ ایک صفت کو خاص کر دینا ایک موصوف کے ساتھ، نہ کہ دوسرے موصوف میں. او مکانہ، اب یہاں کیا کہہ دیں؟ ایک صفت کی جگہ، ایک موصوف کی جگہ دوسرا موصوف لے آنا. او مکانہ امر آخر، یا ایک موصوف کی جگہ دوسرا موصوف لے آنا. پہلی جگہ جہاں آیا ہے صفت اخری مکانہ، تو وہاں لانا ہے صفت، اور یہاں جو ضمیر مذکر کی ہے تو یہاں کرنا ہے کہ ایک صفت کو خاص کر دینا ایک موصوف کے ساتھ، نہ کہ دوسرے موصوف کے ساتھ، یا ایک موصوف کی جگہ دوسرا موصوف لے آنا. مکانہ، تو یہ مذکر کی ضمیر اسی موصوف کی طرف لوٹے گی. اور جہاں مکانہ آیا ہے تو وہاں کہیں گے ایک موصوف کو خاص کر دینا ایک صفت کے ساتھ، نہ کہ دوسری صفت، تو اخری صحیح ہے وہاں کے اعتبار سے. یا ایک صفت کو، یا ایک کیا ہے، ایک موصوف کو خاص کر دینا ایک صفت کے علاوہ دوسری صفت میں، دوسری صفت کے ساتھ، تو مکانہ کا تعلق اس سے ہو جائے گا. تو یہاں پر جب ہم دو قسمیں بنائیں گے قصر غیر حقیقی کی. قصر غیر حقیقی جب بنائیں گے تو پہلی ہوگی کہ پہلے ایک موصوف کو خاص کر دیں ایک صفت کے ساتھ، نہ کہ دونا اخری، تو یہ صفت کی طرف لوٹ جائے گی. یا اس کی جگہ میں دوسری صفت لے آئیں، کیا ہے؟ یا اس کی جگہ میں موصوف تو ایک ہی رہے لیکن صفت دوسری لے آئیں، یہ ہو گیا مکانہ کا تعلق. اور دوسری قسم ہوگی ایک موصوف کو تخصیص صفت بامر، ایک صفت کو خاص کر دینا ایک موصوف کے ساتھ، دون آخر، نہ کہ دوسرے موصوف کے ساتھ. او مکانہ، یا ایک موصوف کی جگہ دوسرا موصوف رکھ دینا، تو مکانہ یہ ہو جائے گا. سمجھا نہیں؟ مکانہ، مکانہ، تو دونوں سمجھ لینا. ہا ضمیر آیا ہے تو وہاں صفت لانا ہے، اور ہو آیا ہے تو وہاں موصوف لانا ہے. اب یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں، فکل منہما ضربان. اب ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. کیا ہے؟ قصر غیر حقیقی کی جو پہلی قسم قصر موصوف علی الصفت کی بھی دو قسمیں ہیں. قصر کیا کریں؟ قصر غیر حقیقی کی جو قسم تھی کون سی؟ قصر موصوف علی الصفت. قصر غیر حقیقی، قصر غیر حقیقی کی، قصر غیر حقیقی میں قصر موصوف علی الصفت کی بھی دو قسمیں ہیں. کون سی؟ موصوف کو ایک صفت چھوڑ کر دوسری صفت کے ساتھ خاص کیا جائے، یا ایک صفت کے بجائے دوسری صفت کے ساتھ خاص کیا جائے. یہ ہو گئی
آپ مکانہ سے دیکھ رہے تھے نہیں. اور تو اب جو ہے جب یہ پہلی صورت ہوگی کون سی؟ موصوف کو ایک صفت چھوڑ کر دوسری صفت کے ساتھ خاص کیا جائے یا ایک صفت کے بجائے دوسری صفت کے ساتھ خاص کیا جائے. تو کہہ رہے ہیں فکل منہما ضربان، ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں. قصر الموصوف و قصر الصفت، ان میں سے ضرب الاول من الاول لکھا ہوا ہے. پہلی کی قسم کے کیا ہے؟ تخصیص و امر بالصفت، ایک موصوف کو ایک صفت کے ساتھ خاص کرنا نہ کہ دوسری کی. اور دوسری کیا ہے؟ تخصیص و امر بصفت اخرى، ایک موصوف کو خاص کرنا ایک صفت کے ساتھ نہ کہ دوسری صفت کے بجائے. تو اب کہتے ہیں والضرب الاول من الثانی، دوسری والی کی پہلی قسم کی جو ہے مثال کیا کہیں گے؟ فکل منہما ضربان، ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں. والمخاطب بالاول من ضرب کل منہ، اب ان دونوں میں سے ہر ایک کی پہلی والی قسم میں سے، ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی پہلی قسم میں سے، والمخاطب بالاول من ضرب کل، ہر ایک کی دونوں قسموں میں سے، دو چار بن گئی نا، چار بن گئی. اس طرح سے دو پہلی کی لیں، قصر الموصوف علی الصفت اور قصر الصفت علی الموصوف، ہر ایک کی دو دو بنی ہیں. یا تو ایک صفت کے ساتھ خاص کر دینا، یا ایک صفت کی جگہ دوسری صفت لے آنا، یا ایک موصوف کو ایک صفت کو ایک موصوف کے ساتھ خاص کر دینا نہ کہ دوسرے کے، یا ایک موصوف کی جگہ دوسرا موصوف لے آنا. تو ان میں سے ہر ایک دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی پہلی قسم کے ساتھ کسے خطاب کیا جاتا ہے؟ کل من، اس کو جو یا تقید الشرکت، جو کیا کرتا ہے؟ شرکت کا اعتقاد رکھتا ہے، اور اس کا نام رکھتے ہیں قصر افراد. اس کو مثال سے یوں سمجھیں، یعنی ہم کہیں گے قصر الموصوف و قصر الصفت، پہلی والی دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی پہلی والی قسم، پہلی والی کون سی بنے گی؟ قصر الموصوف و قصر الصفت سے جو شرکت کا اعتقاد رکھتا ہے، جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان زیدن عالم و شاعر، زید بھی عالم ہے اور زید عالم اور شاعر ہے. شرکت کا اعتقاد رکھتا ہے زید کے اندر دو صفتوں کا پایا جانا کر رہا تھا. تو اب آپ کیا کریں کہ موصوف کو خاص کر دیں ایک صفت کے ساتھ نہ کہ دوسری صفت کے ساتھ. تو جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ زید عالم اور شاعر ہے، دو صفت اعتقاد رکھ رہا تھا، تو آپ کیا کر دیں گے؟ خاص کر دیں گے ایک صفت کے ساتھ، اور آپ یوں کہیں گے ما زید الا شاعر، زید کیا ہے؟ صرف شاعر ہی ہے. صحیح ہے نہیں؟ جو شرکت کا اعتقاد رکھتا تھا اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ شرکت کا کیسے اعتقاد رکھتا تھا؟ ایک موصوف کے اندر دو صفت سمجھ رہا تھا، وہ زید شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے. آپ الٹا کر کے کیا کر دیں؟ اس کو ایک صفت خاص کر دیں اور کہہ دیں زید شاعر ہی ہے. یا جو ہے وہ کیا کر رہا ہو؟ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ عالم زید اور بکر ہیں. یہ کیا اعتقاد رکھتا ہو؟ دو موصوف کے اندر کر رہا ہو، یعنی کہنا چاہ رہا ہو کہ صفت جو ہے وہ زید اور بکر دونوں میں پائی جا رہی ہے، صفت عالم ہونا. اب کہے کہ عالم جو ہے وہ زید اور بکر دونوں ہیں، تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے ما عالم الا بکر، عالم نہیں ہے مگر بکر. تو دیکھیں آپ ما زید الا شاعر میں کیا ہوا؟ قصر الموصوف علی الصفت ہوا. ما زید الا شاعر میں تھوڑا سبق مشکل ہے، تھوڑا سمجھنا پڑے گا. ما زید الا شاعر قصر الموصوف علی الصفت ہو گیا. یہ کب کہیں گے؟ جب کہ شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو ایک آدمی کے اندر دو صفتوں کا، ما زید الا شاعر اور ما عالم الا زید بکر. یہ کب کہیں گے؟ جب قصر الصفت علی الصفت کا، یعنی جب اعتقاد یہ رکھتا ہو کہ عالم بکر اور زید دونوں ہیں، تو آپ کہیں گے ما عالم الا بکر. تو یہ شرکت کو ختم کر دیں گے آپ، اور قصر افراد ہو جائے گی. ایک فرد کے اندر کیا ہو جائے گا؟ قصر ہو جائے گا. تو جو شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو یا اعتقاد رکھتا ہو کہ عالم زید اور بکر ہیں، تو آپ کہیں گے ما عالم الا بکر. ویسمى قصر و افراد، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ قصر افراد رکھا جاتا ہے لقطع الشرکتی، کیونکہ کیا کر دیتا ہے؟ یہ شرکت کو بالکل منقطع کر دیتا ہے. وبالثانی، اور دوسرے کے ذریعے خطاب کیا جاتا ہے. دوسرا کون؟ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کی دوسری قسم کے ساتھ، دونوں میں سے ہر ایک کی دوسری قسم کے ساتھ. اب یعنی مکانہ،
مکانہ کا تعلق لے لیں، صفت کے ساتھ خاص کر دینا، ہاں، یا دوسری ایک صفت کی جگہ دوسری جگہ لے آنا. تو اب دونوں میں سے ہر ایک کی دوسری قسم کے ساتھ کیا ہے خطاب کیا جاتا ہے اسے من یعتقد الاقصی، جو عکس کا اعتقاد رکھتا ہو. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید عالم ہے، وہ کہہ رہا نہیں زید نہیں بلکہ بکر عالم ہے. تو آپ کیا کریں گے، دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی دوسری قسم کے ساتھ اسے خطاب کیا جاتا ہے جو عکس کا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی اس حکم کے عکس کا جو متکلم کے نزدیک ہے. مثلا کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زید عالم ہے شاعر نہیں، زید شاعر نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ زید عالم ہے شاعر نہیں، تو آپ کہیں گے ما زید الا شاعر. دیکھیے آپ نے پلٹ دیا، کوئی اعتقاد رکھ رہا تھا کہ زید عالم ہے شاعر نہیں، اور آپ نے کیا کہہ دیا ما زید الا شاعر، زید شاعر. یہ تو پلٹ گیا نا، قصر قلب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا نام قصر قلب کریں گے. یعنی جو سامنے والا جو چاہ رہا تھا اس کے لیے ثابت کرنا، آپ نے اس کو پلٹ کے دوسرے کو ثابت کر دیا. یعنی دو صفتوں میں سے ایک کو ثابت کر رہا تھا وہ، آپ نے کیا کیا، جو ثابت کرنا چاہتا تھا اس کو ختم کر دیا، دوسری کو ثابت کر دیا. اس کو ہم کہیں گے قصر قلب. کہتے ہیں وَبِث ثانی من یعتقد، دوسرے کے ذریعے خطاب کیا جاتا ہے اسے جو اعتقاد رکھتا ہو، کہ عکس کا اعتقاد رکھتا ہو، کہتا ہو کہ زید عالم ہے شاعر نہیں، تو آپ کہیں ما زید الا شاعر. یا یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ عالم جو ہے زید ہے بکر نہیں، یا یہ اعتقاد رکھتا ہو، کیونکہ دونوں صورتیں آئیں گی نا، قصر الموصوف علی الصفت بھی آئے گا اور الصفت علی الموصوف. یہاں پر کیا آئے گا کہ زید عالم ہے شاعر نہیں، یہ کیا ہو رہا تھا، قصر صفت کر رہا تھا، زید کے اندر صفت کا قصر کر رہا تھا، وہ قصر الصفت علی الموصوف کر رہا تھا. اور یا عالم جو ہے زید ہے بکر نہیں، یہاں قصر الموصوف کر رہا تھا، موصوف کا قصر کر رہا تھا صفت پر. تو اب آپ نے کیا کر دیا، ما عالم الا بکر، کیا عالم جو ہے وہ صرف وَيُسَمَّى قصر قلب، اور اس کا نام قصر قلب رکھا جاتا ہے لے قلبی حکم المخاطب، کیونکہ مخاطب کے حکم کو بالکل بدل جانے کی وجہ سے. مخاطب کا جو حکم تھا وہ کیا تھا، دوسرا تھا، آپ نے پلٹ کر کے دوسرا کر دیا، تو اس کا نام قصر قلب رکھیں گے. او تساویاً عندہ، یا اس کے نزدیک کیا ہو، مساوات ہو، یعنی مخاطب کے نزدیک کیا ہو، مساوات ہو. اس طور پر کیسے مساوات ہو، مساوات یہ کہ وہ دونوں امر اس کے نزدیک برابر ہوں. اس طور پر کہ زید بھی عالم ہے یا شاعر ہے، زید عالم ہے یا شاعر ہے پتہ نہیں چل رہا لیکن کون ہے، کہ مطلب وہ کہہ رہا ہو کہ زید عالم او شاعر، زید عالم ہے یا شاعر ہے. تو آپ کیا کریں گے، آپ تو آپ کہیں گے ما زید الا شاعر، ایک کو آپ کیا کر دیں گے، کر دیں گے. یا جو ہے تساوی دونوں، دو آدمی اس کے نزدیک عالم زید یا بکر ہے. اب الٹا کر لیں، زید عالم ہے، عالم زید ہے یا بکر ہے، اور آپ کیا کر دیں، کسی دوسرے کو ثابت کر دیں ما عالم الا بکر، تو اس کا نام، ہاں، تو کیونکہ مخاطب کے حکم کو بدل جانے کی اس کا نام قصر قلب رکھتے ہیں. او تساوین، یا جو اس کے نزدیک کیا ہو، تساوی ہو. وَيُسَمَّى قصر تعین، اور اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں، جب تساوی ہو تو اس کا نام قصر تعین رکھتے ہیں. کیوں، وہ شک تھا نا اسے، یہ ہے، یہ آپ نے ایک چینج کر دیا، تعین کر دیا، تو اس کا نام کیا رکھیں گے، قصر تعین رکھیں گے. چلے اتنے رہنے دے، بہت آگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.